کہیں میں نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا. کنارے کنارے ندی کے چلا. چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے ایپل کا اور اس کا ایک شاخ دریا میں لٹکی ہوئی. اس سے وہ ٹوٹ کر نہر میں گرا. باغ میں جا کے بولا کہ بھیا ایسا ایسا پورا واقعہ ہوا ہے, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں وہ کھانے کو میرے لیے جائز بن جائے؟ کہا میں نے معاف کیا, وہ آپ کا حق تھا. جیسے چلا کہہ رہا بھیا رک جا, میرے اکیلے کا باغ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, کیا مثال فٹ ہو رہی ہے خدا کی قسم. توجہ سے سننے کا میں آگے نہیں کہوں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے. دو ساتھی ہیں, دو ساتھی. ایک نے ایک ساتھی کے پیچھے ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میں آدھا معاف کروں گا, آدھے کا مالک میں ہوں, اور آدھا وہ کہے گا کہ جو میرا ساتھی ہے, حصے دار ہے. کہا وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ نجف ہے. کہاں ارتبیب, کہاں نجف اشرف. یہ پیدل چلا, چلتے چلتے نجف میں پہنچا, چھوڑ دیا واقعی. جب یہ نجف پہنچے دروازے پہ تک الباب کیا. ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کو کربلا میں رہتا ہوں اور وہ اس کے گھر پہ پہنچ جائے تو کیا کرے گا؟ تو یہ سمجھے کہ زیارت کے لیے آئے, آپ ناشتہ کرا دیں گے. کہا زیارت کر چکے یا کرو گے؟ کہا زیارت کرا کے لیے نہیں میں آیا. کہا زیارت ہی کیسے قبول ہو جائے گی؟ ارے بہت بڑی بات کہی میں نے, تو زیارت کیسے قبول ہو جائے گی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حرام غذا میرے پیٹ میں ہے. اس نے دسترخوان بچھایا, نعمتوں کے اخبار لگا دیے. سمجھا کہ وہ تو راضی ہو گیا ہے. کہنے لگے ایک شرط. کہا کیا؟ کہا شرط یہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے, آنکھوں کی اندھی ہے, پیروں کی لمبی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں کی بہری ہے. کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ آج کا اگر لڑکا ہوگا تو کیا کہے گا؟ میرے ذمہ پڑی ہے یہ. تو اس نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو باندھ کے سوچا اور سمجھا. کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, یہ لنگڑی بھی قبول ہے, اندھی بھی قبول ہے, بہری بھی قبول ہے. صاحب نکاح ہوا. عقد ہونے کے بعد کیا دیکھا؟ ایسا تھا کہ جیسے اللہ نے حور کو زمین پر اتارا ہو. دوسرے دن پھر اپنے سسر صاحب کے پاس پہنچے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے اندھی بتایا, لنگڑی بتایا, وہ تو سب سلامت ہے. کہا زندگی میں میری بیٹی لنگڑی کیوں ہے کہ کبھی گھر کے باہر قدم نہیں نکالا. ہائے 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 ہائے, کبھی گھر کے باہر قدم نہیں نکالا. پہلی اس لیے ہے کہ اس نے کسی کی غیبت نہیں سنی, اور اندھی اس لیے ہے کبھی کسی نامعلوم کو نہیں دیکھا. ہو گئی پوری مجلس اسی واقعے میں. اگر ایسا باپ ہو تو ایسے باپ کے یہاں مقدس اور قبیلی جیسا بیٹا پیدا ہوگا. ارے جب غلام ایسا ہے تو ابو طالب کا کیا کہنا؟ ایک نہیں 12 انعام اللہ نے دیے ہیں. غاصبان سیدہ پر لعنت. بھائی آپ کی سوچ کے آپ مالک ہیں, اپنے حق کا میں مالک ہوں. جو مجھے حق دیا گیا میں اسے ادا کرنا چاہتا ہوں. حق میں سب کہتے ہیں کہ غاصب سیدہ پہ لعنت, میں بھی کہتا ہوں بے شک لعنت ہے, لیکن اپنے کو بھی دیکھو کہ تم تو
بادشاہ کے پاس کیا نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا، کفن سے ہاتھوں کو باہر نکال دیا تھا کہ سونا تو نہیں لے جا رہے، کہتے خالی جا رہا، کس کے لیے؟ بس بنو تو ایسے بنو کہ حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا پھول بھی تھا، 18 سال کا کڑیل بھی تھا، 32 سال کا بھائی بھی تھا، ایسا نہ مجھے آج تک ملا اور نہ کوئی قیامت تک ایسا آئے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، پھر میرے مولا کس کا ہے؟ کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرے اللہ کا ہے، اور جو کچھ اللہ کا ہے وہ قیامت تک حسین کا ہے، وہ سب کچھ حسین کا۔ اب بس وقت میرا تمام ہو گیا، شاید اوپر ہی چلا گیا میرا وقت، لیکن میرے عزیزو ہم پہچانے کیا حالات سے گزر رہے ہیں، کن حالات میں ہم مبتلا ہیں۔ آج وقت جو ہمارا معاشرہ جس سے چل رہا تھا، جو بزرگوں نے محنت کر کر کے امام بارگاہوں میں بھیجا تھا تاکہ آنے والی نسلیں چلائیں، آج حکومتیں اسے غصب کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ کاش کہ اگر ہم صحیح ہوتے، ہماری اپلیکیشنیں وہاں نہ جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، حسین کا مال چھن کر کسی غاصبوں کے حق میں نہ جاتا۔ تو فرما رہے گا، لیکن میرے عزیزوں قوم بنا دیتی ہے اور بنانے کے بعد پھر ان حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کئی واقعات ہو چکے اور واقعات ہونے کے بعد کروڑ کی پراپرٹی آج دوسروں کے ہاتھ میں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ ہمارے میں اتحاد نہیں تھا۔ اسی لیے کہ مجلس حسین ہے کہ اگر بغض و عناد و حسد ہو اس کو دور کر کے جڑ جاؤ، اپنے لیے نہیں حسین کے لیے۔